بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ شعبہ اردو سے میں ہوں مس رفت ریحانہ، اور ہمارا آج کا موضوع سخن ہے جواب شکوہ کا بند نمبر 10 اور بند نمبر 11۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب ہم چلتے ہیں بند نمبر 10 کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے کٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں مشکل الفاظ کے میننگز کی طرف، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ نشہ میں، نشہ میں جو ہے یہ شراب کا نشہ۔ پیمانے، شراب پینے والے جو برتن ہوتے ہیں۔ تاتار، یورش تاتار، تاتاریوں کا تباہ کن اور وحشت پیدا کر دینے والا جو حملہ تھا اس کو یورش تاتار کہتے ہیں۔ نیکسٹ آ جائیں، نیکسٹ ہے افسانہ۔ افسانہ کہتے ہیں کہانی کو۔ نیکسٹ جو ہے صنم خانہ، صنم خانہ کہتے ہیں بت خانے کو۔ آگے آ جائیں، پاسباں نگہباں، عصر نو نیا زمانہ، جدید دور، نیا زمانہ یا جدید دور۔ دھندلا، صحیح نظر نہ آنے والا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس بند کے مفہوم کی جانب یا مرکزی خیال کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اے مسلمان، تو ایران کے مٹ جانے سے ہرگز نہیں مٹے گا، کیونکہ اسلام عالمگیر مذہب ہے۔ جس طرح شراب کا نشہ شراب میں ہوتا ہے نہ کہ پیمانے میں، اسی طرح اسلام نشہ میں بھی کسی ایک خاص ملک یا پیمانے سے وابستہ نہیں ہوتا۔ تاتاریوں کے حملے کے واقعات نے یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ اسلام کبھی مٹ نہیں سکتا۔ اسلام کے دشمن تاتاری ہی بعد میں کعبے یعنی اسلام کے پاسبان یعنی محافظ بن گئے تھے، مسلمان ہو کر اسلام کی خدمت کرنے لگے تھے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ تو زمانے میں اسلام کی کشتی کا سہارا اور نئے دور کی تاریکیوں کو دور کرنے والا ستارہ ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس بند کی تشریح کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اقبال اس بند میں بڑے خوبصورت انداز میں بازبانِ یزداں مسلمانوں کو دلاسا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مسلمان، ملک ایران کے مٹ جانے سے تم مٹ نہیں جاؤ گے، کیونکہ ملک ایران تو فقط ایک پیالہ ہے اور تم اس برتن میں انڈیلی ہوئی شراب ہو۔ شراب کا نشہ برتن بدل جانے سے ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ جب تک شراب یعنی مسلمان رہیں گے اسلام کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت تک شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رہے گی۔ کوئی بھی ملک ختم ہو سکتا ہے لیکن اسلام اور مسلمان کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ بقول اقبال، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل اے مغلوب کہ زباں تو ہے۔ شاعر بڑی خوبصورتی سے اپنی بات کو دہراتے ہوئے کہتا ہے، مسلمانوں کا کوئی خاص ملک یا وطن نہیں۔ جس طرح اسلام ایک آفاقی دین ہے، اسی طرح
ملت اسلامیہ بھی عالمگیر قوم اور عالمگیر انسانی نظام ہے۔ اپنی بے عملی سے ممکن ہے کہ کوئی مٹ جائے، لیکن اسلام نہیں مٹ پائے گا۔ اہل بغداد اپنی بے عملی اور بد کرداری سے مٹ گئے تھے، تو کیا اسلام بھی مٹ گیا تھا؟ اسپین کے مسلمان کی نالائکی، باہمی جنگ و جدل اور اسلام سے بے اتفاقی نے اہل اسپین کا خاتمہ کرا دیا تھا، مگر کیا اسلام بھی ختم ہو گیا؟ دنیا میں کتنے ملک ہیں جہاں مسلمان برسرِ اقتدار ہیں، لیکن ان کا اقتدار چھن گیا، وہ محکوم ہو گئے، وہ مٹ گئے، لیکن کیا اسلام بھی مٹ گیا؟ تم اسلام کے پیروکار اور علم برادران بن کر اگر نہیں رہو گے تو تم ضرور مٹ جاؤ گے۔ اسلام نہیں مٹے گا۔ اللہ اپنے دین کو برقرار رکھنے کے لیے بعض اوقات دشمنوں سے بھی کام لے لیا کرتے تھے۔ عزیز طلباء و طالبات، بقول اقبال، جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر ہوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ پیارے بچوں، اب ہم چلتے ہیں بند نمبر 11 کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا، مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا، رختے بردوش ہوائے چمستان ہو جا، ہے تنک مایہ تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موت سے ہنگامہ طوفان ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس بند کے مشکل الفاظ کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ مثل بو خوشبو کی مانند، غنچہ کلی، رخت رخت کہتے ہیں لباس کو، رختے بردوش کندھے پر اپنا لباس اٹھانا، یعنی کہ سفر کے لیے تیار ہو جانا۔ ہوائے چمستان، ہوائے چمستان کا مطلب ہے باغ کی ہوا۔ تنک مایہ معمولی سرمایہ رکھنے والا، نغمہ موج موج کا نغمہ، ہنگامہ طوفان طوفان کا شہر، قوت عشق عشق کی طاقت، پست نیچا، بالا بلند، دہر دہر کہتے ہیں زمانے کو۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس بند کی مرکزی خیال یا مفہوم کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اے مسلمانوں، تو خوشبو کی مانند اپنی کلی گلی یعنی گھر کے اندر بند ہے، اب تجھے اپنی خوشبو کو دور دور تک پھیلانا ہے، اب تجھے باغ کی ہوا کے کندھے پر سوار ہونا پڑے گا، یعنی ساری دنیا میں اسلامی تعلیمات کی خوشبو کو پھیلانا ہوگا۔ اگر تو اب ایک حقیر اور کمزور ذرہ ہے تو تجھے اپنے آپ کو بیاباں یعنی وسیع اور مضبوط بنانا ہے۔ تو اپنی کمزور موج کے نغمے میں طوفان کے ہنگاموں میں بدل دے، اپنی ذات کو عظیم، طاقتور اور وسیع بنا۔ اے مسلمان، تو اسلام سے، اپنے عشق اور اس عشق کی طاقت سے ہر ایک کمزور کو طاقت بنا دے اور ہر پست کو بالا کر دے۔ تو زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے روشنی کو عام کر دے۔
عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس بند کی تشریح کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ شاعر مسلمانوں کے شکوے کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اے مسلمان، تو ایسی خوشبو کی طرح ہے جو ابھی غنچے میں بند ہے۔ تو نے قدرتی طور پر اس کلی سے پھول بننا ہے، تیرا یہ عمل قدرتی ہے۔ تو اس کلی سے باہر نکل اور ہر طرف اس کی خوشبو پھیلا دے، یعنی ہر طرف اسلام کی تعلیمات کو عام کر دے۔ بقول شاعر، تیرے سینے میں ہو پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، تیرے سینے میں ہو پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ دیکھا جائے تو بند کے تیسرے مصرے میں اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں ریت کو ریگستان بننے کا کہا ہے، یعنی اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان نے قطرے سے سمندر کا سفر طے کرنا ہے۔ اگر موج ہے تو طوفان بنتا ہے، موج اگر اکیلی ہو تو وہ ہوا معلوم ہوتی ہے، اور اگر اکٹھی ہو تو طوفان بن جاتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہر پست کو بالا کر دیں، ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی روشنی کو عام کر کے لوگوں کو تاریکی سے نکال دیں۔ جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے آخری شعر میں کیا خوب کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہیں پہ ہمارا لیکچر نمبر 6 جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ لیکچر نمبر 7 کے ساتھ ہم پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، جو کہ ہمارا جواب شکوہ کا بند نمبر 12 اور 13 آخری بند جو ہیں اس کا لیکچر نمبر 7 جو ہے وہ ہمارا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔